الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، اخوان المسلمون اور رافضیت کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارگی ہے، اور کس طرح سے اخوانیوں نے رافضیوں کو پروموٹ کیا اور خمینی ملعون خمینی کی رافضی بغاوت کو اسلامی حکومت کا ماڈل بنا کر کے پورے عالم اسلامی میں پھیلایا، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے ان کو دخیل کیا عالم اسلامی کے اندر، کس طرح سے رافضیوں کے خبیث ایجنڈوں کو پورا کرنے میں اخوانیوں نے ساتھ دیا، اس پر گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ اور یہ بات کہ کس طرح سے صحابہ کرام کے خلاف اور دوسرے جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں، قرآن کو مسلم ماننا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، اور صحابہ کو بنیاد ماننا، اصل ماننا، سب کے سب عادل ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب مل چکا ہے، اللہ کے رسول نے کس طرح سے ان سے محبت کی ہے اور اللہ کے رسول نے ان کی کس طرح سے تربیت کی ہے۔ دوسرے جو اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد ہیں، شیعوں کے کتنا اختلاف ہے کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کس طرح سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ ان کے جو نظریات ہیں، جو افکار ہیں قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، شیعوں کے، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اخوانیوں کو ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل رہتے ہیں تمام چیزوں میں، ان کے خبیث ایجنڈوں کو پورا یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ چاہے وہ متقدمین ہو یا متاخرین فارسی شیعہ رافضی جو مشہور محدثین کے نام سے ان کے یہاں پائے جاتے ہیں، جیسے مفید محمد بن نعمان، ابو الحسن عاملی، نعمت اللہ جزائری، محمد باقر مجلسی، علی بن ابراہیم قمی، مرزا حبیب اللہ خوئی، حسین نوری تبرسی وغیرہ، جنہوں نے جزم اور یقین کے ساتھ قرآن میں تحریف مانا ہے اور اسے لکھ کر پھیلایا ہے باقاعدہ۔ یہ بڑے بڑے علماء، ایسا نہیں کہ آپ کہہ دو کہ جیسا کہ یہ اخوانی اور جماعت اسلامی والے بول دیتے ہیں کہ ارے ہر ایک جگہ کچھ نہ کچھ متشدد قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ وسیم رضوی کہہ رہا ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کو خلفائے ثلاثہ نے، ابو بکر عمر عثمان نے ڈال دیا اس کے اندر، اور قرآن اس طرح سے گڑبڑ کر دیا ہے۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں، ان لوگوں کا باقاعدہ عقیدہ ہے، ان کے کئی دسیوں بڑے بڑے مصنفین جو ان کے یہاں مشہور محدثین اور علماء اور فقہا مانے جاتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بنیادی نقطے کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ یہ جزم اور یقین کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن محرف ہے اور اسے لکھ کر کے پھیلایا ہے ان لوگوں نے۔ رسول اللہ کے خلفاء، ان کے صحابہ امہات المومنین پر نقد و جرح، سب و شتم کو یہ دین بنا کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ عربوں کے خلاف عام نفرت یہ پھیلاتے ہیں، مکمل طور سے انہیں بلا کم وقاص موجودہ ایرانی نظام اور اس کے ملالی نے بلا شرم و حیا کے دین سمجھ کر شائع کیا ہے، اور اخوانی بھی سوائے چند کے سب میں اتفاق کیا اپنے اس منحوس سازشی قاعدے کی بنیاد پر، نتعاون فیما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ۔ حکومت و اقتدار کے حصول کی خاطر سختی کرنا، مخالفین کی تکفیر کر کے ان کا صفایا کرنا، دونوں کا وتیرہ رہا ہے، چاہے اخوانی ہو یا ایرانی مجوسی ہو۔ چنانچہ 79 میں خمینی نے ایران کی شاہی حکومت کو طاغوت کہہ کر بغاوت کی، جس کا ساتھ فرانس اور برطانیہ نے دیا، پھر ہزاروں مخالفین کا صفایا کیا اور خود کو قدسی صفات سے متصف کر کے نبی و امام کے درجے میں کر دیا، اطاعت اور فرما برداری میں، جس طرح اخوانی مرشدین کا درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ملعون خمینی کہتا ہے اذا نہض بامر تشکیل الحکومت فقیہ عالم عادل فإنه يلي من امور المجتمع ما كان يليه النبي منه ووجب على الناس اسمه الهويته۔ اگر حکومت کی تشکیل دینے کے لیے ایک انصاف پسند فقیہ عالم کھڑا ہو جائے تو وہ امور سماج کی ذمہ داری اسی طرح نبھائے گا جس طرح ایک نبی نبھاتا ہے، اور اس وقت لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے حق میں کہہ رہا ہے۔ گویا ملعون خمینی اسلام کا دشمن کیسے شریعت سازی کا اختیار اماموں اور فقیہوں کو دے رہا ہے اور انہیں نبی کے برابر کا درجہ دے رہا ہے۔ ایک شیعہ عالم آیت اللہ حسن طبطبائی قمی، اس نے خمینی کے اس عقیدے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، کون ہے حسن طبطبائی قمی؟ یہ قم کا ہے، قم ان کا بہت بڑا مشہور شہر ہے، وہاں پر سب سے زیادہ
غلیظ عقیدے، سنیوں کے خلاف سب سے زیادہ غلیظ عقیدے وہیں پر ان کو بتایا جاتا ہے، قم کے اندر۔ یہ عالم جو رافضی عالم ہے حسن طبطبائی، اس نے خمینی کے اس عقیدے پر اعتراض کر دیا۔ کہتا ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ انبیاء اور اماموں کے ساتھ علماء کو بھی عصمت حاصل ہو جائے گی، جبکہ یہ غلط ہے۔ خواہ کتنا ہی متقی اور عادل کیوں نہ ہو ایک فقیہ اور عالم، وہ نبی اور اماموں کے درجے پر، ان کے یہاں جو امام ہوتے ہیں، امام معصوم ہوتے ہیں ان کے یہاں، تو اماموں اور انبیاء کے مقام پر وہ فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ عالم فقیہ جو ہے وہ فقیہ رہے گا، عالم رہے گا، وہ نبی یا امام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ اس نے کہا، حسن طبطبائی نے اپنے رافضی عقیدے کے مطابق ہی کہا اس نے۔ اس بندے کے اعتراض کرنے کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور سخت سزاؤں سے اسے دوچار کیا گیا، 24 گھنٹہ حکومتی نگرانی میں رکھا گیا اسے۔ یہ ہے خمینی نظام کا ایک نمونہ کہ اس کے کسی قول پر کوئی رافضی عالم بھی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی سختی اور ایک اور رافضی عالم آیت اللہ محمد کاظم شریعت مداری 1986 میں بری طرح مارا گیا، اس کے ساتھ بھی کیا گیا یہی سلوک، جب اس نے ولایت الفقیہی نظام کی مخالفت کی تھی، کیونکہ شیعوں کی شریعت میں یہ ایک طرح سے تحریف ہے، بلکہ امام غائب جو ان کے یہاں اصل حاکم ہوتا ہے اس کی جگہ لینے کے برابر ہے ولایت الفقیہی نظریہ۔ مگر رافضی شریعت کے اعتبار سے اس بنیادی اور جائز اختلاف کے باوجود اس بندے پر سختیاں کی گئیں اور اسے کینسر جیسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور تختہ پلٹ کی سازش کا الزام لگا کر اسے اسی کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ پاسداران خمینی نے اسے گھر میں گھس کر مارا، اسے ذلیل کیا، یہاں تک کہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ کر 1986 میں مر گیا۔ اس سے بھیانک معاملہ ایک دوسرے رافضی عالم آیت اللہ حسین علی منتظری کے ساتھ ہوا، جو کہ خمینی کا نائب بھی رہ چکا تھا، لیکن اس نے بھی ولایت الفقیہ نظریے کا انکار کیا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں یہ نظام ایک سیکولر ڈکٹیٹرشپ کی طرح سے، یعنی جتنے رافضی عالم تھے دوسرے، ان کا نظریہ سب ایک تھا، لیکن چونکہ یہ حسن بنا کے ساتھ مل کر کے اس نے ایک اپنا الگ نظریہ بنایا ہوا تھا ولایت الفقیہ اور حاکمیت والا نظریہ، اور اس نظریے پہ 3-4 لوگ متفق تھے باقاعدہ، خمینی تھا، سید قطب، حسن بنا اور یہ سید مودودی، یہ تینوں چاروں اس نظریے پہ قائم تھے۔ باقی چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، کوئی نہیں مانتا تھا اس کو، سب کہتے تھے کہ یہ ڈھکوسلا ہے، اور یہ شیعوں کے مطابق بھی چونکہ امام غائب ان کے یہاں ہوتا ہے، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تو یہ جائز نہیں ہے ولایت الفقیہ، اور اہل سنت کے یہاں حاکمیت کا نظریہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل تو عبادت ہے، اور یہ حکومت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے خلافت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کو پہلے مقام پہ رکھنا یہ غلط ہے، پہلے مقام پر عبادت کو رکھنا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کو رکھنا یہ اصل ہے۔ تو لیکن ان تینوں چاروں خوفار لوگوں نے کس طرح سے عقیدہ بنایا ولایت الفقیہی کا نظریہ اور حاکمیت الہیہ کا نظریہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے حاکمیت کا نظریہ تمام اہل سنت والجماعت نے رد کر دیا، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے دین اسلام کے بنیادی اصول کے باقاعدہ خلاف ہے، یہ انبیائی مشن کبھی نہیں رہا ہے، اور نہ ہی سلف کا کبھی مشن رہا ہے، صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا، سب نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، عقیدے کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، معاشرے اور سماج کو سب سے پہلے موحد بنایا ہے، اس کو بااخلاق بنایا ہے، پھر وہیں سے اسی سے ایک جماعت نکلتی ہے جو بہتر ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین انہی سے ساری ذمہ داریاں لیتا ہے۔ ان ذمہ داریوں میں حکومت اور سربراہی کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ سب سے پہلے بھائی تم کو حکومت قائم کرنا ہے تو پہلے تم کو آدمی بنانا پڑے گا، بہتر بنانا پڑے گا، وہ کہاں سے بنے گے؟ اسی سماج کو پہلے ماجنا پڑے گا، بنانا پڑے گا، بہتر بنانا پڑے گا۔ تو کوئی بھی نبی ہو آتا ہے یا کوئی بھی ریفارمر آتا ہے، وہ سب سے پہلے سماج کی اصلاح کرتا ہے، اس کو بہتر، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اور جب سماج صحیح ہو جاتا ہے، اس کے اندر اچھے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، صالح لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہی لوگ اسی سماج کو بہتر طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ چلاتے ہیں، اور اسی کو ریاست اور حکومت کہتے ہیں، ساری ذمہ داری کے ساتھ اگر چلایا جائے تو۔ لیکن ان کے یہاں تو کچھ اور ہی مسئلہ تھا، یہ جو دشمنان اسلام تھے ان کے ایجنٹ بن کر کے یہ کام کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے الٹا معاملہ کر دیا کہ سب سے پہلے ہم حکومت کریں گے، حکومت بنائیں گے۔ حکومت بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے خونریز لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، خونی فساد ہوگا، اور یہی یہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں آج تک، اسی سے عالم اسلام کو نجات نہیں ہے۔
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خمینی کا جو خیر ولایت الفقیہی نظریہ تھا یہ ایران کے اندر شیعوں کے اندر معروف نہیں تھا، اور اس کا یہ نادر معاملہ تھا، نادر فتویٰ تھا، نادر اس کی یہ سوچ تھی جو اس نے قائم کی تھی۔ لیکن کیا کیا جو بھی مخالفت کرتا تھا اس کو، چونکہ اس نے جس طرح سے تنظیم خاص بنا رکھا تھا حسن بنا نے، اسی طرح سے خمینی نے بھی پاسداران انقلاب کے نام سے اس نے ایک تنظیم بنا رکھی تھی، مسلح فدائی تنظیم بنا رکھی تھی عداد ہند، جو ایک حکم پر جو ہے گولی چلانے والے تھے، مارنے والے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا ہے۔ ایسے اندھا دھند جانور اور آدم خور ایک تنظیم خمینی نے بھی بنا رکھی تھی، اسی کا وہ بھی استعمال کرتا تھا باقاعدہ اپنے مخالفین کو کا صفایا کرنے کے لیے۔ چنانچہ خمینی نے اپنے فتوے کی جو بھی مخالفت کرتا تھا اس کے فتوے کی ہزاروں سیاسی مخالفین کو اس نے پھانسی دے دیا۔ جو بھی انکار کرتا تھا ولایت الفقیہ نظریے کا، اور اس کی نظر میں یہ نظام ایک سیکولر ڈکٹیٹرشپ کی طرح، نہ کہ دینی حکومت، ایسے لوگوں کو جو مانتے تھے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، اس کے سیاسی ایجنڈے کی خلاف ورزی کرتے تھے، فوراً اسے پھانسی دلوا دیتا تھا، یا اسے جلا وطن کر دیتا تھا، یا اسے گھر کے اندر نظر بند کر دیتا تھا۔ اس طرح پاسداران خمینی کے سلوک پر بھی اعتراض کا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص کو یعنی حسین علی منتظری کو اس کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور اس طرح دنیا سے چلا گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، جبکہ ایک خمینی کا نائب تھا۔ کون؟ حسین علی منتظری۔ اس نے اعتراض کیا تھا ولایت الفقیہ نظریے۔ چنانچہ خمینی اور اس کے رافضی گرگے اپنے خمینی نظریے کے خلاف جسے بھی پاتے اسے قتل کرنے، ٹھکانے لگانے کی فکر میں رہتے تھے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ بالکل یہی خونی سوچ اخوانیوں کی بھی ہے کہ اپنے مخالف کے خلاف طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حسن بنا نے کہا ان الاخوان المسلمین سیستخدمون القوة العملیہ حیث لا یجدی غیرہا۔ جب طاقت کے علاوہ کوئی وسیلہ کام نہ کرے تو پھر اخوان المسلمین عملی پیمانے پر طاقت کا بھی استعمال کریں گے اپنے مخالفین کے خلاف۔ یہ کس نے کہا؟ حسن بنا نے کہا۔ بالکل حسن بنا کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تشدد اور خونی انداز میں سید قطب اپنی بارودی کتاب معلم فی الطریق اور داعشی کتاب فی ظلال القرآن میں اپنا رکھا ہے۔ اخوانی اور روافظ کے یہاں نظام حکومت سب سے اولین فریضہ ہے، اور اس کی خاطر تمام فرائض مقرر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک اصل حکومت ہے، پھر دوسری عبادات۔ اسی بات کی وضاحت خود سید مودودی نے کی ہے کہ حکومت الہیہ کے لیے تمام فرائض ہیں۔ چنانچہ ان کی حیثیت دوسرے تمام فرائض جو ہیں ان کی حیثیت ایک ٹریننگ کورس کی ہے، مطلب جیسے ہی حکومت قائم ہو جائے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ سید قطب کے نزدیک جب تک اخوانی سوچ کے اعتبار سے الہی حکومت قائم نہ ہو جائے، موجودہ ساری مساجد مسجد زرار کے حکم میں، ان میں جماعت اور جمعہ جائز نہیں ہے۔ وہ کلمہ توحید کے اندر معبود کا ترجمہ حاکم سے کرتے ہیں، اور اسے انہوں نے اپنے گرو سید مودودی سے ماخوذ کیا ہے، اسے اخذ کیا ہے۔ اسی نظریے کی طرف خمینی نے اشارہ کیا تھا اپنے اس رسالے میں، جسے 31 دسمبر 88 میں اس وقت صدر خامنئی کے پاس بھیجا تھا کہ روحانی پیشوا کو سارے دینی اور حکومتی اختیار حاصل ہیں، بلکہ اسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو کسی دینی فریضہ کو بھی ملغا کر دے یا روک دے وقتی طور پر اگر مناسب سمجھے۔ یہ مطلب ہے، کیونکہ دوسرے جو فرائض ہیں وہ ثانوی درجہ ہے، اصل جو ہے وہ حکومت ہے، اخوانیوں کے ہاں بھی رافضیوں کے ہاں بھی۔ تو اگر حاکم وقت چاہے تو دوسرے فرائض کو ملغا کر دے یا روک دے۔ چنانچہ کہتا ہے لا بد ان نوزع ان الحکومہ شعبۃ من ولایت رسول اللہ المطلقہ وواحدہ من احکام الاولیہ للاسلام ومقدمہ علی جمیع الاحکام الفرعیہ حتی الصلاۃ والصوم والحج۔ ان الحکومہ تستطیع ان تمنع مؤقتا فی ظروف تناقض مع مصالح البلد الاسلامی اذا اراد ذلك ان تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمہ الالہیہ۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، خمینی بول رہا ہے کہ حکومت یہ رسول اللہ کی ولایت مطلقہ کا حصہ ہے اور اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، بلکہ تمام فرعی احکام پر مقدم ہے، یہاں تک کہ صوم و صلاۃ اور حج پر بھی حکومت کو اختیار ہے اگر چاہے تو ملک کی مصلحت کی خاطر کسی بھی احکام شریعت کو وقتی طور پر روک دے، جیسے حج سے روک دے جو کہ ایک اہم الہی فریضہ ہے۔ رافضیوں اور اخوانیوں کے اس خونی نظریے سے سب سے زیادہ نقصان عراق اور سعودی عرب کو ہوا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ 1961 میں عراق کے اندر اخوانی تنظیم پر پابندی کے بعد ہی یہ وہاں کے حکومت مخالف رافضیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ خمینی نے 79 کے بعد جب اپنے خونی انقلاب کو دوسرے مسلم عرب مملکوں تک
پھیلانے کے چکر میں عراق کے اندر فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی کوشش کی اور یہ نعرہ لگایا طریق القدس و مکہ یمر عبر کربلا، یہ کہہ رہا تھا کہ حرمین اور بیت المقدس کی آزادی کا راستہ کربلا ہو کر کے گزرتا ہے، مطلب یہ کہ عراق پہ حملہ کرو۔ تو عرب ملکوں میں بطور خاص عراق کے اندر بڑے پیمانے پر فساد پھوٹ پڑا شیعوں اور سنیوں کے درمیان، اور اخوانیوں نے ایران کا ساتھ دیا جس نے 22 ستمبر 80 میں اپنے دہشت گرد ملیشیاؤں کے ساتھ عراق میں داخل ہوا اور 8 سال تک جاری خونی جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، جس میں زیادہ تر ایرانی سنی مسلمان تھے۔ اس جنگ میں جبکہ سارا عالم اسلام عراق کا ساتھ دے رہا تھا، یہ منافقین امت اخوانی ناپاک ملعون خمینی کا ساتھ چپکے سے دیے ہوئے تھے، بلکہ خمینی کے ساتھ یہ چپکے ہوئے تھے۔ بہرحال 8 اگست 1988 میں اقوام متحدہ اور دیگر پڑوسی ممالک کی کوششوں سے یہ جنگ ختم ہوئی، لیکن اتنا خون پینے کے بعد بھی خمینی نے کہا وہ شریف تو کاس السم بقبول القرار، یعنی سیکورٹی کونسل کے قرارداد 479 کو میں نے زہر سمجھ کر گھونٹا ہے، کیونکہ اس میں عراق کو کامیابی ملی تھی اور اس مردود کو ناکامی، جس کا ارادہ عرب ملکوں میں تباہی پھیلانا تھا اور عراق کے بعد حرمین پر قبضہ کرنا تھا، جس کا ساتھ مردود اخوانی دے رہے تھے الحزب الاسلامی العراقی تنظیم کے تحت۔ چنانچہ خمینی کے اسی مقصد کو پورا کرنے کی خاطر 1987 کے درمیان حرمین کے اندر 2 مظاہرے کیے گئے ایرانی حجاج اور زائرین کے ذریعے۔ پہلا مظاہرہ مدینہ کے اندر وحدت کے نام سے اور دوسرا مکہ کے اندر مشرکین سے برات کے نام سے، جس میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایرانی خبیث ایجنٹوں کا جھڑپ بھی ہوا۔ آخر آپ بتائیں مکہ کے اندر مشرکین سے برات کے نام پر مظاہرہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی مکہ کے اندر جو ہے یہ لوگ مانتے ہیں، جیسے اخوانی مانتے ہیں ویسے رافضی مانتے ہیں کہ وہاں پر آج بھی مشرکین رہ رہے ہیں۔ یعنی جو اہل سنت ہے، جو توحید پرست ہیں، اہل توحید ہیں، ان کو آج بھی یہ مشرکین سمجھتے ہیں، اور اخوانی جس طرح سے کہتے ہیں کہ مسلمان جاہلیت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ سید قطب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس وقت قرآن کو جن مشرکوں کا سامنا ہے وہ کہیں زیادہ جاہل ہیں بمقابل اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا، جس وقت ان کو قرآن کو سامنا تھا۔ یعنی جس وقت قرآن نازل ہوتے وقت کافروں سے اور مشرکوں سے کا سامنا تھا، اس سے کہیں زیادہ جاہل اور مشرک آج کے لوگ ہیں، قرآن کا سامنا ان سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان خبیث ایرانیوں نے مشرکین سے برات کے نام سے مکہ کے اندر مظاہرہ کیا تھا، جس میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ایرانی خبیث ایجنٹوں کا جھڑپ بھی ہوا تھا، جس میں کئی حجاج کرام اور شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد سعودی وزارت داخلہ نے خمینی کے نمائندے مہدی کروبی سے بات کر کے کسی بھی طرح سے ایرانی حجاج کے اکٹھا ہونے پر پابندی لگا دی۔ خامنئی کے دور میں ایرانی حجاج نے خفیہ طور پر مکہ کے اندر ہڑبونگ مچانے کی کوشش کی، مگر سعودی سیکورٹی فورسز نے ہر اس ایرانی مردود کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جس نے تھوڑا بھی حصہ لیا ہو۔ جونیئر جارج بش اور باراک اوباما کے 4 ادوار یعنی 2001 سے 2009 اور 2009 سے 2017 میں ایرانیوں اور اخوانیوں نے عرب ممالک میں خوب فساد پھیلایا، بطور خاص 4 عرب ممالک میں، عراق، سیریا، لبنان اور یمن میں۔ اخوانیوں نے سلمان عودہ، خالد راشد وغیرہ کی قیادت میں ریاض اور قسیم کے اندر مظاہرہ کیا، سیاسی اصلاحات لانے کا مطالبہ کیا بالکل ایرانی ماڈل پر، مگر ان سارے خمینی کے ایجنٹوں کو عوامی بیداری کے ذریعے صحیح سے ان کی منافقت پہچان کروا کر انہیں ذلیل کیا گیا کہ کس طرح سے یہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر کے مجوسیوں کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ چنانچہ لندن میں بیٹھ کر اخوانی محمد مصری نے کھل کر سلمان عودہ کو سعودی کا خمینی کہا تھا کہ سعودی کے اندر سلمان عودہ کے ذریعے وہی کام لیا جا رہا ہے جو کام خمینی کے ذریعے ایران میں کرایا گیا، تاکہ ہمیشہ کے لیے فرقہ وارانہ فساد میں عرب خطہ جلتا رہے اور اعداء اسلام کو اطمینان رہے۔ چنانچہ اعداء اسلام نے جس طرح خمینی کے خونی ملیشیاؤں کو عراق، سیریا، لبنان اور یمن میں حکومت دلانے کا وعدہ کیا گیا، اسی طرح اخوانیوں کو مصر، ٹیونس اور لیبیا کے اندر وعدہ کیا گیا تھا۔ یہودیوں کی طرح سے خمینی نواز ایرانیوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ یہ پورے ایران میں اور جہاں بھی ان کی حکومت ہو وہاں فارسی نسل ہی کو اصل کی حیثیت مانتے ہیں اور دوسروں کو ثانوی درجہ دیتے ہیں، چاہے وہ خود شیعہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شیعیت کا ٹھیکہ انہوں نے خود لے رکھا ہے۔ لیکن اخوانیوں کا چونکہ کوئی خاص طبقہ تھا نہیں، اس لیے انہوں نے معصومیت والا طریقہ اپنایا۔ اس تنظیم میں جو شخص زیادہ معتبر ہو، رازداری میں سب سے بڑا ہوا ہو، قدیم ہو، سینئر ہو، اسی کو تنظیم کا ذمہ دار اور مرشد بنایا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے رفاہی اور دعوتی تنظیموں کو عالم عرب میں پھیلایا اور بہت سارے لوگوں کو اپنا ممبر بنایا۔
عراق اور سعودی کے علاوہ مصر کو بھی ان دونوں نے کافی نقصان پہنچایا۔ بطور خاص 2012 میں جب اخوانیوں کا سیاسی ظہور ہوا اور اخوانیوں نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر خوب جشن منایا کہ 40 سال کے بعد کس طرح سے ان کا خواب پورا ہوا، اب کس طرح سے دونوں ایک شیعوں کا اور دوسرا سنیوں کا چہرہ بن کر کے عالم اسلام میں لوٹیں گے، مگر ایک ہی سال میں ان کا خواب چکنا چور ہو گیا، کیونکہ یہ اپنے ملک سے زیادہ اپنی تنظیم اور ایران کے خیر خواہ تھے، اور یہ چیز مصر کے تمام حکومتی اور عسکری اہلکار اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس کی ایک مثال، معمولی مثال یہی ہے کہ مصری انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف جنرل رافت شحاتہ ایک بار اہم کام کے لیے محمد مرسی کی صدارتی آفس میں گئے، جہاں کئی ایک غیر حکومتی اخوانی لیڈران بیٹھے ہوئے تھے۔ رافت شحاتہ نے تنہائی میں بات کرنا چاہی، مگر مرسی نے کہا کہ یہ سب اپنے آدمی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سن کر رافت شحاتہ کو مرسی کی ملک کے تئیں خیر خواہی کا اندازہ ہو گیا، اس لیے اس نے صرف معمولی اور غیر اہم امور پر گفتگو کر کے چلا آیا اور جو ضروری باتیں تھیں انہیں چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 30 جون کو مرسی حکومت کے خلاف مصری عوام نے میلین مارچ نکالا اور مرسی نے فوج کو گولی چلانے کا آرڈر دیا، تو فوجی جنرل نے آرڈر ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا حکومت کو الٹیمیٹم دے کر 3 جولائی 2013 کو تختہ پلٹ کر دیا۔ رافت شحاتہ نے مصری اليوم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے تمام محکمے مرسی کے ساتھ خیر خواہانہ جذبے کے تحت کام کر رہے تھے، ان کے خلاف کسی کی کوئی سازش نہیں تھی، مگر جب وہ عوام کا خیال نہ کر کے اپنی تنظیم کو فوقیت دے رہے تھے ملک کے سربراہ اعلیٰ کی کرسی پر ہوتے ہوئے، تو آخر ان کی بات کون سنے گا؟ ظاہر ہے حکومت عوام کی بات مانے گی، نہ کہ کسی تنظیم یا جماعت یا کسی فرد پر چلے گی۔ رافت شحاتہ نے یہ بھی کہا کہ محمد مرسی اخوانی اہلکاروں کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ مصر کے کٹر دشمن ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کے مشورے پر اپنا الگ انٹیلیجنس ایجنسی بنانے کی پلاننگ بنا رہے تھے، تاکہ اپنی تنظیم کے لیے کام کیا جائے، نہ کہ ملک اور عوام کی خدمت کے لیے۔ اس کی ایک واضح مثال 2011 اور 12 میں بغاوت کے بعد کس طرح انہوں نے فوری طور پر ایک سیاسی جماعت بنائی، یعنی 6 جون 2011 میں حزب الحریہ والعدالہ کے نام سے، اور نعرہ لگایا المشارکہ للمبالغہ۔ یہ نعرہ موجودہ مرشد محمد بدی نے لگائی تھی، جس کا مقصد تھا کہ ہم مشارکت سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں، نہ کہ حکومت پر قبضہ میرا مقصد ہے، جبکہ حکومت سے انتخاب سے پہلے بغاوت کے وقت ان کا نعرہ تھا الاسلام هو الحل کا۔ اس طرح عوام اور سیاسی جماعتیں سب اس تنظیم کے دھوکے میں آ گئے اور جوڑ توڑ کے ذریعے حکومت میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد عوامی اور ملکی اصلاحات کے بجائے تنظیمی مقاصد کو پورا کرنے میں یہ لوگ لگ گئے، بلکہ پورے سرکاری محکموں کو اخوانت و مؤسسات الدولہ یعنی اخوانی بنانے میں لگ گئے۔ مصری عوام نے جب ان کے قول و عمل تضاد دیکھا اور خود کو پہلے سے زیادہ پریشانی میں مبتلا پایا، تو حکومت کے خلاف میلین مارچ نکالا اور اسے گرا کر کے دکھا دیا۔ یہ معلوم رہے کہ مصری قوم اس وقت حکومت کے خلاف اتنی بڑی تعداد سے نکلی تھی جب انقلاب سول حکومت اور فوجی سسٹم پر مکمل طور سے قابض ہو کر دشمنوں کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ مصری قومیت میں بھاری تبدیلی لائی جا رہی تھی اور دوسری طرف معاشی اور سلامتی اصلاحات کے سارے وعدے کو بھلا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے مصری عوام خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ مظلوم اور مقہور نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف یہ جدید اخوانی حکومت آتے ہی ایرانی حکومت سے روابط بڑھانا شروع کر دیے، جس سے 30 سالوں سے تعلقات منقطع تھے، بلکہ سرکاری زیارتیں جاری ہو گئیں۔ اگست 12 میں مرسی نے بڑا دورہ کیا، 13 فروری میں محمود احمدی نژاد نے قاہرہ کا بڑا دورہ کیا۔ عراق، سیریا، لبنان، یمن کی طرح ایران مصر کے اندر بھی اپنے عزائم پورا کرنے کی فراق میں تھا اور اس کے لیے سفارتی، تجارتی، سیاحتی اور تعلیمی تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ فاطمی دور میں بنے دینی مراکز اور مساجد کی ترمیم کے نام پر 50 حسینیات بنائے جا رہے تھے، جو ملک میں بغاوت کرنے کے لیے ٹریننگ کرنے اور سب صحابہ کے لیے شیعوں کے لیے حقیقی مراکز ثابت ہوتے۔ حالانکہ مصر میں شیعہ آبادی کی نسبت 1% سے بھی کم ہے، مگر انہی شیعوں کا استعمال کر کے مصر میں رفض و تشیع پھیلانا شروع کر دیا گیا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ایک بار اکتوبر 2012 میں مصر کی مفتی عام علی جمعہ نے ایران کو مخاطب کر کے کہا تھا اتقوا اللہ فینا وفی انفسکم۔ اخوانیوں کو کس طرح سے ایران حمالی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور مصر کے اندر فاطمی حکومت کی وجہ سے کس طرح ایران اس بات کا حریص ہے کہ رافضی شیعوں کی حکومت وہاں دوبارہ آ جائے، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کی حکومت کو لانا چاہتے ہیں، حالانکہ مصر میں صرف ان کی آبادی 1% بھی نہیں ہوگی برابر۔ اس کا اندازہ اخوانیوں کی حکومت آنے کے بعد ان کی خوشی سے لگائی جا سکتی ہے، نیز مشہور رافضی خبیث ذاکر یاسر حبیب کے اس منحوس عزائم سے لگایا جا سکتا ہے جس میں بڑی بے شرمی سے کہتا ہے نريد ان نحدث ثورة في مصر من خلال شراء لباس بعض من افراد الجيش والمسؤولين لاحداث انقلاب
ثم يسلموننا الحكم بعد ذلك وسنقوم بشراء سياسيين وسنفرض التشيع بالقوة في مصر مثل ما حدث في ایران عندما ذهب شیعة العراق ولبنان التشيع في ایران. ہماری خواہش ہے کہ فوج کے بعض افراد اور دیگر بعض مصریوں کے ذریعے مصر کے اندر انقلاب برپا کیا جائے، پھر اس کے بعد وہ حکومت ہمارے حوالے کر دیں، سیاستدانوں کو ہم بعد میں خرید لیں گے، پھر مصر میں ہم تشیع کو ویسے ہی لاگو کر دیں گے جس طرح ہم نے عراق اور لبنان میں کیا ہے اور جس طرح ایران کے اندر تشیع کو ہم نے نافذ کیا ہے. ادھر اخوانیوں کی حکومت گرنے کے بعد وہ باولا ہو گئے اور یہ فطری تھا، کیونکہ یہ اپنے مقاصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اسی لیے مسلح جنگ پر آمادہ ہو گئے اور اس کے لیے کئی ایک سلسلہ وار دہشت گردانہ کارروائیاں کی، اور جب 3 جون 14 میں انتخاب ہوا تو اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ آج تک مصری حکومت کے ساتھ حالت حرب میں ہیں. یہ مصری حکومت کو حربی کافر سمجھتے ہیں، آج بھی مجوسیوں کو دوبارہ مصر حوالے کرنے کے فراق میں یہ لڑ مر رہے ہیں اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، یہ اخوانی مردود. دوسری طرف حکومت گرنے کے بعد لندن میں واقع ایک بڑی بلڈنگ میں ایک ترک ہوٹل کے اوپر کرکل وڈ نامی علاقے میں انگریزوں کے تحفظ میں رہ رہے اخوانیوں نے ایک میڈیا ہب بنا رکھی ہے، جہاں سے مصری حکام کے خلاف شب و روز یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. مصری حکومت کی طرف سے بار بار احتجاج کرنے پر ڈیوڈ کیمرون نے اپنے دور حکومت میں اخوانیوں پر کسی حد تک نکیل کسی تھی، مگر پھر وہ آزاد ہو کر اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں. بلکہ 2013 کے بعد اخوانیوں نے مصری علاقے سینا کے اندر کئی ایک جہادی تنظیمیں بنا لی جن کی مالی امداد ایران کرتا ہے، جیسے انصار بیت المقدس، کتائب الفرقان، التوحید والجہاد، رایات السود وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ خفیہ مسلح فدائی نئی تنظیمیں بھی بنا ڈالی ہیں، جیسے حرکہ مجہولون، حرکت العقاب الثوری، حرکت المقاومہ شعبیہ، جن کا مقصد صرف حکومتی اہلکاروں، سرکاری محکمہ جات، حکومتی اقتصادی اہداف، عالمی اور ملکی بڑی بڑی کمپنیوں کو نشانہ بنانا ہے. یعنی مصالحت کے راستے سے اگر اقتدار نہیں مل سکتا تو ان کا دوسرا راستہ خونی پرتشدد مسلح جھڑپ ہے. وہ خود کش بمباروں کے ذریعے سے اسی خونی عمل سے یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی واپس آ کر اقتدار پر قابض ہو سکتے ہیں، چاہے اس مقصد کے لیے ہزاروں معصوم جانیں ہی ضائع کیوں نہ ہو جائیں. حرکت المقاومہ شعبیہ، جسے اخوانیوں نے 14 اگست 2014 کے دن تشکیل دیا، آتے ہی سب سے پہلے مصری فوج کے خلاف بیان دیا. چنانچہ سیکورٹی فورسز اور فوج کو مخاطب ہو کر کے کہا، من التزم من الجیش مکانہ فهو آمن اما من اعتدى فلا یلومن الا نفسه. فوج اگر اپنے بیرکوں میں رہتی ہے تو وہ مامون ہے، لیکن اگر باہر آ کے ظلم کرتی ہے تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگی. اپنے اسی تخریبی مقصد کو پورا کرنے کے لیے 19 جون 2015 کے دن ایک بڑا خونی خودکش بمباری کی چیف جسٹس کے مشیر خاص ہشام برکات کی گاڑی پر کی، جس میں مشیر خاص کے ساتھ کئی لوگ جاں بحق ہوئے. محمد مرسی کی معزولی کے بعد بہت سے اخوانی مصر چھوڑ کر بھاگ گئے، زیادہ تر ترکی چلے گئے. ان میں خطرناک اخوانی حزب الفضیلہ کا لیڈر محمد فتحی ہے، جو ترکی میں بیٹھ کر مصر کے خلاف مسلح فدائی تکفیری تنظیموں کی سرپرستی کرتا ہے اور جسے مصری حکومت نے کئی ایک خونی حملوں میں ذمہ دار بھی ٹھہرایا. اس کے زیر سرپرستی باغی تنظیمیں زیادہ تر سرکاری اہلکاروں کی گاڑیوں، ریل گاڑیوں اور فوجی پریڈوں کے موقع پر خود کچھ بمباری کرنا، بجلی کے کھمبوں اور ریل کی پٹریوں پر ٹائم بم رکھنا، جس میں کئی معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں. 14 اگست 2013 کے دن رابعہ میدان میں ایک اخوانی رضاکار احمد المغیر مصری نوجوانوں کو اسلحہ اٹھانے پر ابھارتے ہوئے کہتا ہے، یا شباب الاسلام المجاہد فی مصر یا جیات واحدہ یا حیات واحدہ فلتکن فی سبیل اللہ وہی موتۃ واحدہ فلتکن فی سبیل اللہ. اے مسلم نوجوانوں، مصر کے مجاہد سپوتوں، ہمارے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے، اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دو. ایک ہی موت ہے، اسے اللہ کے راستے میں مار دو. حالانکہ اخوانیوں کی اس طرح کی تمام دعوت اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ کرسی اقتدار کے راستے میں ہوتی ہے. اسی اخوانی احمد مغیر نے 2018 میں اعتراف کیا تھا کہ رابعہ ادویہ میدان میں اخوانیوں اور فوج کے درمیان مسلح جھڑپ ہوئی تھی، اور اسی وقت سریت طیبہ مول کے نام سے خفیہ مسلح فدائی تنظیم تشکیل بھی سریت و طیبت مول دی گئی تھی. اقتدار کی خاطر مصر کو صرف اخوانیوں ہی نے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ایرانی خبیث نظام بھی اس میں برابر کا شریک کار رہی ہے. چنانچہ موقع البوابہ نامی اردنی ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے کہ لیبیا کے اندر ایران نے جیش و مصر الحر کے نام سے ایک مسلح فدائی خونی تنظیم کی تربیت دی ہے، جس کے اندر بھگیڑو اخوانی جو لیبیا اور سیریا جا کر حزب اللہ اور داعشیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں،
پاسداران شیطانی انقلاب کی ذیلی عسکری خونی تنظیم فیلق القدس کے عناصر اس میں شامل ہیں۔ لیبیا کے مشرقی شمالی شہر مصراتہ میں انہیں ایرانی جنرل تربیت دے رہے ہیں۔ ان میں مشہور نام ابو داؤد زہیری اور کرم عمرانی کا نام آتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد مغربی جہت سے مصری علاقوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اسی طرح ایرانی پاسداران شیطانی انقلاب کی ذیلی تنظیم فیلق القدس نے سوڈان میں موجود اخوانیوں کی مدد سے اخوانیوں کی ایک مزید مسلح تنظیم کی تربیت دی ہے تاکہ مصر پر جنوبی جہت سے حملہ کیا جائے اور اسے ٹارگٹ کیا جائے، لیکن مصری حکومت اخوانیوں اور ایرانیوں کے تمام مسلح ایجنڈوں کو ناکام بنا دیا ہے، چاہے وہ مشرقی جہت سے سینا اور اسرائیل کی طرف سے ہو یا شمال مغربی جہت سے لیبیا کی طرف سے ہو یا جنوبی جہت سے سوڈان کی طرف سے ہو بطور خاص، جبکہ مصر نے سعودی عرب، امارات، بحرین اور اردن کے ساتھ اخوانیوں کے خلاف معاہدہ کیا اور سب نے اخوانی تنظیم حزب اللہ، حماس اور پاسداران شیطانی انقلاب کو دہشت گرد قرار دے دیا، جس سے عمومی طور پر ان خونی ملیشیاؤں کی معاشی کمر ٹوٹ گئی۔ بطور خاص عرب ممالک میں انہیں پوری طرح گھیر کر جس طرح ایکسپوز کیا گیا اس سے یہ اس وقت بالکل انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان خبیثوں کے خبیث ایجنڈوں سے عالم اسلامی کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔